بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کرتے ہیں اپنے پروگرام کی اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کہ جو غفور الرحیم ہے، اور درود ذات اقدس پہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان سحرش منور بخاری، اور آپ کے اپنے پروگرام پی ٹی وی نیشنل پشاور لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پار آپ 92111214 ہمارا نمبر ہے، اس پہ کال کر کے آپ ہم سے گپ شپ لگا سکتے ہیں، کوئی خوبصورت بات ہو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، یقیناً ہم بارہا ان کا تعارف کرا چکے ہیں، ایک دفعہ پھر ہم بتا دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہومیوپیتھک کے سینئر ڈاکٹر محمد ارشد اوان صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے ان کا حال احوال پوچھتے ہیں اور پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ کیسا رہا ہفتہ ڈاکٹر صاحب؟ سردی جو ہے شدت اور حدت کے ساتھ آ چکی ہے اور بارشیں بھی ہو رہی ہیں، اور بس موسم جو ہے تو اس نے رت بدل لی ہے، اچھا ہو گیا بس موسم۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے جی تقریباً سردیاں گزر رہی تھی، برف باری نہیں ہو رہی تھی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، جی اور اللہ نے کرم کر دی، اور ابھی یہ شدت کی جو ٹھنڈ آئی ہے اور موسم میں جو ایک خوشگوار ہوا ہے، ہاں جی آسمان صاف ہو گیا ہے، ڈسٹ ختم ہو گئی ہے، تو یہ بھی انسانی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ سردی تو ضرور ہے تو اس کو انجوائے کرنا چاہیے یقیناً۔ اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں تو پھر اس لیول کی سردی نہیں ہے، اگر دوسرے ممالک کو آپ دیکھیں تو -65 اور -80، اور اس دفعہ تو ریکارڈ سردی ہوئی ہے۔ چلیں جی پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس وقت ہم بات کریں گے صحت کے حوالے سے، اور جب ہم صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بات کریں تاکہ تھوڑا ایک اوور ویو سا مل جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ کون کون سی کامن چیزیں۔ اور سردی کے اس پورے موسم میں ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم انہی بیماریوں پہ بات کریں جو سردی کی شدت کے ساتھ شدت اختیار کر جاتی ہیں، جس میں دردوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پینز جو ہیں ڈفرینٹ ٹائپ آف پینز، اس پہ ہم نے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں، چاہے وہ آپ کے نیک پین ہے، شولڈر پینز ہیں، کوئی مسل پل ہو گیا، اس طرح کی چیزوں کو ہم نے بہت زیادہ، اور شارٹک اور مختلف جو پینز ہیں روماٹولوجی سے ریلیٹڈ، ان پہ بھی ہم نے بات کی۔ لیکن آج ہم بات کریں کہ بڑی کامن سی ایک چیز ہے کمر درد، جو موسٹلی سردی میں جن لوگوں کو یا تو لگی ہوتی ہے یا جن لوگوں کو کمر پین کا پرانا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جنیرک ہوتا ہے، ان کا اس سردی میں، سردی کے اس موسم میں کمر ہر وقت دکھتی رہتی ہے ڈاکٹر صاحب، اٹھتے بیٹھتے بیچارے جو ہے وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے تو آوزاری بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ کمر درد کے وجوہات کیا ہے، کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کمر درد ہوتا ہے؟ دیکھیں بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے، اور خاص کر یہ بیماری زیادہ تر ہمارے بزرگوں کو، ہماری عورتوں کو، جو گھر میں بیٹھی ہوئی جو مزدور لوگ طبقہ ہوتا ہے جی، ان کو جو گدی سے لے کر گردن کے اوپر جو گدی والی ہڈی ہے، جی، اس سے لے کر دمجی کی ہڈی تک، یہ پورا کمر کا ریجن آتا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں پر زیادہ تر جو کمپلین دیکھنے کو ملتی ہے وہ سروائکل ایریا، جو گردن سے لے کر یہ نچلے والا حصہ جو ہے، اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے، اس حصے میں زیادہ درد دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ لمبر ریجن میں، یعنی جس کو چھوٹی کمر بھی کہتے ہیں، درمیان پیٹ کے پیچھے جو کمر واقع ہوتی ہے، تو اس علاقے میں زیادہ درد دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کی کازیٹیو فیکٹر بہت ساری ہوتی ہیں۔ یہاں پر جو مسل ہوتے ہیں، یہ مورے ہوتے ہیں، تو ان کے اندر سختی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، نرمی ہو جاتی ہے، اور سختی بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے حرکت کرنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا بہت سارے مریضوں کے لیے مسائل کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس کی کازیٹیو فیکٹر کو دیکھ کر اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ بھی کی جاتی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انجری کی وجہ سے ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ٹیومر وغیرہ اس کے اندر بن جاتا ہے، سٹینوسس ہو جاتا ہے، ڈسک بلج ہو جاتا ہے، ڈسک جو ہوتی ہیں یہ سلپ ہو جاتی ہیں، یہ ساری مورے جو ہوتے ہیں یہ ڈسک کی طرح ہوتے ہیں۔ تو جب یہ سلپ ہو جاتے ہیں تو پھر بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اکڑ کر چلتے ہیں، سیدھے نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ سلپ جو ڈسک جو ہوتی ہے وہ سلپ ہوئی ہوتی ہے، وہ جھک نہیں سکتے ہیں۔ پھر بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جو بالکل جھک کے چلتے ہیں۔ تو ہر مریض کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اپنی اپنی کنڈیشن ہوتی ہے۔ بعض مریضوں کو چلتے ہوئے درد ہوتا ہے، بعض مریضوں کو لیٹے ہوئے درد ہوتا ہے۔ تو یہ ساری وہ کیفیت ہے جو کمر کے درد کی جو مریض ہوتے ہیں وہ اس سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو وہ سروائیو بھی کرتے ہیں اور اس درد کو برداشت بھی کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میڈیسن کے حوالے سے تو بات کریں گے، لیکن ہم پریکاشنری میئرمنٹس کی بات کریں گے کہ ایک بندہ اگر وہ اس سارے سینیریو سے یا ساری تکلیف سے گزر رہا ہے تو اس کو اپنے تئیں کیا کوشش کرنی چاہیے، کیا ریلیکسیشن ہو سکتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ تھوڑا اپنے بیک بون کو تھوڑی سپورٹ دے سکے اور تھوڑا درد سے ریلیف مل سکے اس کو؟ ایسا ہے کہ کمر درد کے حوالے سے، جوڑوں کے حوالے سے، پٹھوں کے حوالے سے کسی کو بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے جو سب سے بہترین حل جو ہے، سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے، کمر کے درد میں اصل بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بزرگ گھر میں ہوتے ہیں تو وہ اکثر مساج وغیرہ کرواتے رہتے ہیں، فزیو تھراپی کی طرف جاتے ہیں۔
اور اس کے لیے بہترین حل ایکسرسائز. صحیح. اگر ایکسرسائز کریں گے، واک کریں گے، چلتے پھرتے رہیں گے، اور وہ پٹھوں میں جو سختی پیدا ہو جاتی ہے ایکسرسائز سے اور مساج کرنے سے، بہت سارے مریض جو ہیں وہ اس سے ریلیف کرتے ہیں. ہاں، فلیکسیبلٹی پیدا ہو سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اس میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور مریض جو ہے وہ چلنے پھرنے کے لیے، اور اس کی خاص کر جو درد میں کمی جو ہے نا وہ واقع ہو جاتی ہے. تو جس کو بھی جوڑوں کا درد ہو، پٹھوں کا درد ہو، تو اس کو اسپیشلی چاہیے کہ وہ اس کا مساج بھی کروا سکتا ہے، اس کو فزیوتھراپی بھی کروا سکتا ہے. اس سے بہت سارے مریض ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. جی، فزیوتھراپی تو ویسے بہت ضروری ہے. ادروائز بھی ہم ایکسرسائز کے حوالے سے دوبارہ بات کرتے ہیں کہ اگر فزیوتھراپسٹ اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ یہ ہے کہ مختلف ایکسرسائزز جو ہیں اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کر لیں، اور نہ ہو تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ڈاکٹر صاحب، ہر چیز اتنی زیادہ مطلب آپ کو مقدار میں مل جاتی ہے کہ آپ ایک ایکسرسائز ڈھونڈیں تو 50 آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو صحت کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ جس کو اگر اس طرح کی کنسرنز ہیں تو وہ اس پہ کمپرومائز نہ کریں. ہم بات کریں ڈاکٹر صاحب سے اور بات کریں کمر درد کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایسی کون سی گھریلو ٹوٹکے یا کھانے پینے کی کیا ایسی روٹین ہونی چاہیے، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو کھانے میں جن کی مقدار ہمیں کم کر لینی چاہیے تاکہ ہماری کمر جو ہے وہ اسٹیبل رہ سکے. دیکھیں، کمر کے اندر بھی بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جی، جیسے کہ انفلمیشن ہو جاتا ہے اکثر کمر کے درد کے اندر، کمر کے موڑوں کے اندر. تو اس انفلمیشن کی وجہ سے جب وہ درد ہوتا ہے تو اس کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس کے لیے پھر چٹپٹی چیزیں، صحیح، اور خاص کر گوشت، بڑے گوشت کا استعمال، ریڈ گوشت جو ہوتا ہے اس کا استعمال انتہائی کم کر دینا چاہیے. صحیح. اس سے بھی کافی ریلیف ملتا ہے. صحیح. باقی سبزیوں کا استعمال، فروٹ کا استعمال اور فریش جوسز کا استعمال کرنے سے انسان کی باڈی میں ویسے بھی ایک توانائی پیدا ہوتی ہے. صحیح. تو جب ان چیزوں کے اوپر یا اپنی غذا کو متوازن رکھیں گے، یا اس بیماری کو جو کنڈیشن ہوتی ہے جب یہ تھروسک ایریا میں، خاص کر یہ جو پسلیوں کے پیچھے جو کمر کا ایریا ہے، تو یہاں پر اکثر جب دیکھنے کو جب ہمارے پاس کمر کے مریض، اس درد کے مریض آتے ہیں، بہت کم آتے ہیں لیکن جو آ جاتے ہیں تو جب ان کو چیک اپ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یا تو ان کو انجری ہوئی ہوتی ہے یا کوئی ٹیومر ہوتا ہے وہاں پر. تو پھر اس کنڈیشن میں اس کے مطابق ڈائٹ میں جو ہے وہ گوشت اور اس طرح کی چٹپٹی چیزوں کا استعمال جو ہے ہم بند کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے مطابق ہی ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ڈائٹ بھی بتا دیتے ہیں. بہت سارے ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جن کے یہ مسل جو ہوتے ہیں وہ ڈائبیٹک ہوتے ہیں، اور وہ شوگر کی وجہ سے ان کے مسل کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اوپر والے حصے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، پٹھوں میں درد ہو جاتا ہے، ان ہڈیوں میں درد ہو جاتا ہے، ان موڑوں میں درد ہو جاتا ہے. تو پھر وہ شوگر کے مریض جو میٹھا کھاتے ہیں تو ہم ان کو میٹھا اور ان کی ڈائٹ جو ہے وہ پراپر پلان دے کر ان کی ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں. تو ود ان ویک، پہلے ہی ہفتے میں وہ ریکور بھی ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کی شوگر نارمل ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے مریض کو دیکھ کر اس کے مطابق اس کی ڈائٹ پلان دیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بات تو ہم کر رہے ہیں لیکن تھوڑا سا ہم اس چیز پہ بھی چاہیں گے کہ ہمیں پتہ چلے اکثر لوگ اوور ویٹ ہوتے ہیں، بہت ہیلدی ہوتے ہیں، بہت موٹے ہوتے ہیں، اور ان کو کمر درد جب ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک عام بندہ اور ایک ہیلدی بندہ ہو جو مطلب بہت ایزیلی موومنٹس بھی نہ کر سکے تو اس کو اس کی شدت اس سے زیادہ ہوتی ہے. آپ کیا کہیں گے کہ ویٹ کو جو ہے وہ اس کے اوپر بھی اوور ویو ہونا چاہیے انسان کا، اور ویٹ کی جو اپنی ایک پراپر ایک جو بتائی جاتی ہے انٹرنیشنل ریکگنائز جو چارٹ ہے اس کے حساب سے ہونا چاہیے، یا اوپر نیچے ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، ویٹ ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں دیکھا جائے، آج کل کی جو ہماری غذائیں دیکھی جائیں، لوگ میٹھے کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، گندم کی روٹی بہت زیادہ کھاتے ہیں، چاول بہت زیادہ کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ویٹ بڑھتا رہتا ہے. ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو 80% لوگوں کا ویٹ جو ہے وہ بڑھا ہوا نظر آتا ہے. بلکہ پوری دنیا میں دیکھا جائے تو بہت کم لوگ ہی ہیں جو اپنی ڈائٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں، یا وہ اپنی باڈی کے مطابق، اپنے قد کے مطابق جو ہے وہ ویٹ کو مینٹین رکھتے ہیں. اگر کوئی اپنے قد کے مطابق اپنے ویٹ کو مینٹین رکھے گا تو یقینی طور پر اس کی بیماریاں کم ہوں گی. یہی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے، آپ نے اچھی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب وزن بڑھتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے آپ کے نہ صرف کمر کے اوپر لوڈ پڑتا ہے بلکہ جوڑوں کے اوپر بھی لوڈ پڑتا ہے، آپ کی پوری باڈی کے اوپر لوڈ پڑتا ہے. اس کو شوگر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اس کے کمر میں درد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کے جوڑوں میں درد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو بلڈ پریشر کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو بہت ساری بیماریوں کا خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. تو ویٹ تو ویسے بھی کم کرنا چاہیے. دیکھا جائے تو ہمارے لوگوں کے اتنے بڑے بڑے پیٹ نکلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں. ان کا میٹابولزم سسٹم جو ہے وہ انتہائی ڈسٹرب ہوتا ہے، یا بہت زیادہ کھاتے ہیں یا بہت کم کھاتے ہیں، تو اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے ہیں. تو ایک تو وزن کو کم بھی کرنا چاہیے، اور اگر اس کا وزن بہت کم کھانے کے باوجود بھی اگر کسی کا وزن بڑھ رہا ہے تو وہ اپنے نزدیک ترین ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جا کر اگر ٹریٹمنٹ کروائے گا
تو اس کا میٹابولزم سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی جو بیماریاں ہیں اس کی باڈی کے اندر، اگر شوگر ہے تو شوگر ختم ہو جاتی ہے، اگر بلڈ پریشر ہو تو بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کمر کے مسائل ہوتے ہیں، جوڑوں کے مسائل ہوتے ہیں تو وزن کم کرنے سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کمر درد کے ساتھ ٹانگوں میں یا جوڑوں میں درد یا گھٹنوں میں درد، کیا ایسی بھی کوئی وجوہات یا چیزیں پائی جاتی ہیں کمر درد کی وجہ سے؟ جی بالکل، بہت کامن دیکھنے میں ملتا ہے۔ ہم کافی عرصہ پہلے شیاٹک نرو کے اوپر پروگرام کر چکے ہیں، تو کمر کے درد کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں جن کو ٹانگوں کے اندر کمزوری دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کی ٹانگوں کے اندر اگر اس کو سٹینوسز ہو جاتا ہے یا ڈسک بلج ہو جاتا ہے اور شیاٹک نرو کے اوپر پریشر پڑ جائے تو ایک ٹانگ میں یا دونوں ٹانگوں میں شدید تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو ٹانگوں کی طرف جو ہے، ان کے مسل جب ویک ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ٹانگوں کی طرف کمزوری ہے، اور تھائی میں خاص کر بہت کمزوری دیکھنے کو ملتی ہے بہت سارے مریضوں کو۔ ٹانگوں کے پچھلے حصے میں جو ہے وہ چلنے پھرنے میں ان کو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ کیوں کہ وہ کمر کے جو مسل ہوتے ہیں، جو ویٹربرا کے جو مسل ہوتے ہیں وہ کھنچ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے دشواری کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ایون جہاں تک کہ ٹانگوں کے علاوہ جب سروائیکل ایریا میں جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں نا، تو وہ اکثر آ کر یہ شکایت کرتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں درد شروع ہوتا ہے تو یہ پورے بازو میں آ جاتا ہے، دونوں بازوؤں میں آ جاتا ہے، ہاتھ کی انگلیاں سن ہو جاتی ہیں، حالانکہ ان کو ویٹربرا، سروائیکل ویٹربرا جو ہوتا ہے اس کے اندر مسائل ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، پوری ہسٹری لیتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں کہاں پر ان کو پرابلم پیدا ہو رہی ہے، تو پھر اس کے مطابق ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہوتی رہتی ہے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت سے اس پار لوگ بیٹھے آپ کے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر، کیونکہ اب تو کافی ہماری سیریز ہو چکی ہے، بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ لنکڈ ہو چکے ہیں اس پروگرام کے توسط سے، اس پار جو بیٹھے وہ لوگ ہیں، آپ ان کو تھوڑا ہومیوپیتھک کے حوالے سے بتائیے گا کہ کون کون سی میڈیکیشنز ہیں کہ جو آپ اس تمام سینیریو میں جو ہے اپنے مریضوں کو دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کس سلیکٹڈ بیماری کے لیے کمر کے درد کی کون سی میڈیسن زیادہ آپ پریفر کرتے ہیں؟ اچھا کوسچن آپ کا۔ ابھی دیکھیں، ٹیل بون جو ہوتی ہے، جی ہم وہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ جب ٹیل بون کے اندر درد ہوتا ہے، جی تو اس میں بہت سارے مریض جو ہیں وہ ان کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ کمر کا ایک حصہ ہے، تو وہاں پر اس کے لیے جب ہمارے پاس کوئی مریض آتے ہیں تو اس میں زیادہ تر 3 میڈیسن پرسکرائب کرتا ہوں۔ کالی بائکرومیکم 200 طاقت میں ڈیلی دیتا ہوں، اسٹرومونیم اور آئیپیریکومو۔ تو یہ ٹیل بون کی جو ٹاپ کی 3 میڈیسن ہیں، میرے پاس یقیناً آنے والے جتنے بھی مریض ہوتے ہیں وہ کبھی مس نہیں ہوتے ہیں۔ صحیح۔ پھر یہ ٹاپ پر یہ گردن کی جو یہ کونے والی جو آخری ہڈی ہے، تو یہاں پر اس کے بھی بہت ساری عورتیں، بہت سارے مرد، دفتروں میں کام کرنے والے، جب سارا دن اس طرح بیٹھ کر لکھ رہے ہوتے ہیں، کمپیوٹر کے اوپر کام کرنے والے، تو ان کو یہ مسئلے سروائیکل ایریا کی جو ٹاپ کی بون ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہماری ایک ہی میڈیسن بہت ٹاپ کی کام کرتی ہے، جس کا نام جلسیمیم ہے۔ جلسیمیم جیسے ہی سی ایم کی ایک ہی ڈوز دے دیتے ہیں تو یقیناً وہ ان کو دوسری ڈوز لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ میں اکثر ساتھ میں پلاسپو لکھتا ہوں۔ پلاسپو ایک ایسی میڈیسن ہوتی ہے جس کو میڈیسن کا نام دیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی میڈیسن نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی ڈوز کام کر دیتی ہے۔ تو مریض کو اگر ایک ہی ڈوز دے کر کہیں کہ جاؤ آپ ٹھیک ہو گئے ہو، تو وہ اس کا ذہن نہیں مانے گا۔ تو ہم 20 دن کے لیے ساتھ میں پلاسپو لکھ کر اس کو میں بھیج دیتا ہوں، تو 20 دن کے بعد دوبارہ آتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہی ہو گیا، اس کو ضرورت ہی کیا ہے۔ تو اکثر ایسا بھی ہومیوپیتھک میں ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ سروائیکل ایریا میں جب نچلی ایریا میں جب درد ہوتا ہے، سروائیکل ایریا کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے لیے کوکولس کی بڑا بہترین کام کرتی ہے۔ 200 میں جب ہم لکھتے ہیں، ڈیلی لکھتے ہیں، ریگولر لکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر ہاتھ بھی سن ہو رہے ہوں، دونوں ہاتھ سن ہو رہے ہوں، تو یہ ان ہاتھ کو جو سن ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک کر دیتی ہے۔ اگر نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے رات کو سوتے ہوئے، بہت سارے مریض ان بیماریوں کے ساتھ سو نہیں سکتے ہیں، کیوں کہ ساری رات جب وہ سوتے ہیں تو ان کے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، اگر درد ہو یا نہ ہو، لیکن وہ نمنس کی وجہ سے جو ہے نا، کیونکہ ان کی بلڈ سرکولیشن نہیں ہو رہی ہوتی تو پریشان ہوتی ہیں، تو یہ اور ان کی پھر نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اب کمر کے نچلے حصے میں درمیانی کمر جو بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے، کامن جو چیز ہوتی ہے، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جوڑوں یہ کمر کے موڑوں کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، تو سختی کو نرم کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 میڈیسن جو ہیں وہ زیادہ تر لکھی جاتی ہیں، ایک تو کلکیریا فلور ہے اور دوسرا کاسٹیکوم ہے۔ ہماری کلینک میں وان کاسٹ کے نام سے بہت زیادہ لکھی جاتی ہے، اور یہ کیا کرتی ہے، یہ وان کاسٹ جو ہے یا کاسٹیکم جو ہے، جو موڑوں کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو یا وہ لچک جو ہے وہ نہیں رہتی ہے، تو اس لچک کو وہ بحال کر دیتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ لچک باہر ہوتی ہے تو مریض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کلینک میں جو زیادہ تر میڈیسن چلتی ہے کمر درد کے حوالے سے،
ہمارا ایک فارمولہ ہے جی جس میں ہائپیریکوم ہے، جس میں میک فاس ہے اور جس میں رسٹاکس ہے. یہ 1 میں ہر 2-3 دن کے بعد لکھ کر میں دے دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کو درد ہو یا ہر 3-4 دن کے بعد لے لیں. صحیح. تو بہت سارے میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں کہ اس میڈیسن سے پہلی ہی ڈوز سے، بہت سارے مریض، بے شمار ایسے مریض ہیں جو پہلی ہی ڈوز سے ٹھیک ہوتے ہیں، دوبارہ ان کو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. اور ہماری کلینک میں ہی نہیں بلکہ ہومیوپیتھی کے جتنے بھی اچھے ڈاکٹر ہیں ان کی کلینک میں اگر وہ میڈیسن یہ استعمال کرواتے ہیں یا ان کا کوئی اپنا فارمولہ ہوگا یا وہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ان 3 میڈیسن سے ہمارے میکسیمم اوپر والے سے، نیچے والے سے اور پوری کمر میں جو درد ہوتا ہے تو یہ پوری کمر کے اوپر یہ بڑا بہترین کام کرتی ہے. ہائپیریکوم، میک فاس اور ریسٹاکس، یہ 3 میڈیسن ایسی ہیں کہ ان کے ملا کر استعمال کرنے سے بہت سارے درد، کمر درد، جوڑوں کے درد اور مسلوں کے درد جو ہیں ان سے ریلیف ٹھیک کر دیتا ہے، ریلیف بھی ملتا ہے اور ٹھیک بھی کر دیتا ہے. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، شکریہ آپ آئے اور آپ نے بتایا. اور ہم پھر یہی کہیں گے کہ ہر بیماری کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی پراپر ڈاکٹر سے کنسرن کر کے اس کے بعد میڈیکیشن کریں. ہمارا صرف اور صرف اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک نالج پاس آن کریں. ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں. اور جب بھی آپ اس طرح کی بیماریوں سے دوچار ہوں تو کوشش کریں کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے کنسرن کر سکے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو آپ کی قریبی جو ڈاکٹر ہے اس سے کنسرن کر لیں. ادروائز سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر صاحب کے بہت سے اکاؤنٹس چل رہے ہیں، آپ ان سے ڈائریکٹلی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، شکریہ. انشاءاللہ آپ کو بلاتے رہیں گے اسی پیغام کے ساتھ کہ اپنی صحت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور جب آپ کو کوئی بیماری، کوئی بھی تکلیف ہو تو شروع سے اس کا علاج کرانا چاہیے تاکہ اس میں زیادہ تر آپ مختلف وجوہات کی وجہ سے کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے کہ جس کا کیور بعد میں مشکل ہو. مجھے سہرش منور بخاری کو اجازت دے، بشرطِ زندگی پھر ملاقات ہوگی. تب تک اللہ نگہبان.